سلطان محمود غزنوی ہندوؤں کی سازشی اور فتنہ انگیز طبیعت کو خوب اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے جو حکمت عملی ہندوؤں کے خلاف استعمال کی اس کا بنیادی فوکس اس بات پہ ہوتا تھا کہ پہلے تو ان کا ملٹری انفراسٹرکچر تباہ کرتے تھے، ان کی فوجوں کو کچل کے تباہ برباد کر دیا۔ اس کے بعد وہ تمام روحانی مرکز یا مذہبی مرکز کے جہاں سے ہندو اپنے عقیدے کی طاقت پکڑتے تھے، یعنی وہ تمام بڑے بڑے بت، ان کو توڑ کر تباہ برباد کر کے سائیکولوجیکل وارفیئر میں ہندوؤں کو عبرتناک شکست دیتے تھے۔ اور تیسرا، ان کی تمام رولنگ کلاس جو برہمن اور پجاری، وہ بڑے بڑے لوگ کہ جو ذات پات اور چھوت کی بنیاد پر انسانوں پر حکومت کیا کرتے تھے، ان تمام کو ذلیل و خوار کر کے ان کی معاشی طور پر کمر توڑ دیا کرتے تھے۔ لہٰذا جب رولنگ کلاس کو اس کی معاشی طور پہ کمر توڑ دی جائے، ان کا فوجی انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جائے اور ان کے مذہبی عقیدے پر کاری ضرب لگائی جائے، اس کے بعد ہندو قوم اس قابل نہیں ہوتی تھی کہ سلطان کی مزاحمت کر سکے۔ دیکھیے، سلطان محمود غزنوی اس وقت جس پوزیشن میں تھے، آج پاکستان اس پوزیشن میں انڈیا کے خلاف ہے، اور پاکستان کے حکمرانوں اور قوم کے لیے بھی غیر معمولی سبق ہے ان تمام ملٹری کیمپینز میں جو سلطان محمود غزنوی نے اس وقت کے فتنہ انگیز ہندوؤں کے خلاف کیے۔ پاکستان کی فورن پالیسی اگر ان پرنسپلز پر استوار کی جائے جو محمود غزنوی نے ہندوؤں کے خلاف متعین کیے تھے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج بھی ہم 17 حملے ہندوستان میں کر کے مزید کئی سومنات نہ فتح کر لیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی، ڈیفنس اور ڈگنیٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہی رویہ ہندوؤں کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ اختیار کیا جائے جو سلطان محمود غزنوی نے ان کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ یہ وہی زبان سمجھتے ہیں جو سلطان نے ان کے خلاف استعمال کی تھی۔ اگر ان کو موقع دے دیا جائے گا تو یہ جے پال کی طرح اسی طرح فتنہ انگیزی کر کے سلطان محمود غزنوی کی ریاست کو توڑنے کی کوشش کریں گے، جس طرح آج یہ پاکستان کی ریاست کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی فتنہ انگیزیوں کا صرف ایک علاج ہے کہ ہندوستانی ریاست کا سر کچل دیا جائے۔ 1400 سال کی تاریخ اور اس سے پہلے آنے والے واقعات یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ ہندوستان کوئی ایک ملک نہیں ہے، یہ ایک آرٹیفیشل ایکسپیریمنٹ ہے جو کیا جا رہا ہے 1947 کے بعد، کہ ہندوستان کو ایک فیڈریشن کے طور پر، ایک ریاست کے طور پر جمع کیا گیا ہے، جبکہ ہمیشہ انسانی تاریخ میں سوائے اشوکا کے تھوڑے سے اس پیریڈ میں یہ راجوں اور مہاراجوں کی شکل میں آپس میں بٹے رہے، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی اب دور نہیں ہے کہ جب ہندوستان دوبارہ ڈس انٹیگریٹ ہو کر اپنے انہی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تقسیم ہو جائے گا جس طرح یہ ہمیشہ سے چلتا چلا آیا۔ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے یہ اب بالکل ناگزیر ہو گیا ہے کہ ہندوستان کی ریاست کو حصے بکھرے کر دیا جائے، اور پاکستان کو اپنے تمام وسائل اس سلسلے میں بروئے کار لانے چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح سلطان محمود غزنوی نے تمام ملت اسلامیہ کو کہ جو مغرب کی طرف واقع تھی اس کی حفاظت کے لیے ہندوستان کے اندر ان کی فوجی، مذہبی، سیاسی اور معاشی طاقت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت جب اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو ایک غیر معمولی نقشہ پیش کر رہی ہوتی ہے، جو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی یہ نقشہ دوبارہ قائم ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی کی حکومت ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیا کے جنوبی علاقوں اور آج کے پاکستان پر محیط تھی۔ یہ اتنی بڑی کنفیڈریشن بنا چکے تھے وہ کہ جو اب اس قابل تھی کہ مسلمانوں کے لیے وہ راہ ہموار کر دے کہ بقیہ مزید ہندوستان پر حملے کر کے اس کو قبضہ کیا جا سکے۔ پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ آنے والے وقتوں میں مسلمان سلاطین اسی خیبر پاس کے راستے داخل ہوتے رہے اور بچے کچے ہندوؤں کا صفایا کیا جاتا رہا، اور سلاطین دہلی کے نام سے مسلمانوں کی حکومت دہلی میں قائم کی گئی۔ سلطان محمود غزنوی کی ان جنگی فتوحات کی خبریں جب خلیفہ بغداد کو پہنچی اور سلطان نے تمام تفاصیل لکھ کر خلیفہ کے پاس روانہ کی، تو خلیفہ نے اعلان کرا دیا کہ بغداد کی مساجد میں وہ تمام واقعات پڑھ کر سنائے جائیں، وہ کارنامے جو سلطان نے ہند میں انجام دیے۔ پورے ملت اسلامیہ میں خوشیاں منائی گئیں۔ سلطان نے ایک قیمتی خلعت نواب محمود غزنوی کی طرف روانہ کی اور ان کو یمین الدولہ کا خطاب عطا کیا۔ سلطان نے سومنات کے مندر کے ٹکڑے غزنی بھجوا کر ایک بہت بڑی جامع مسجد تعمیر کی، اور اس میں جوتے رکھنے کی جگہ پر اس مندر کے ٹکڑے رکھوا دیے گئے۔ آج تک غزنی میں وہ مسجد قائم ہے، اور وہیں پہ سومنات کے مندر کے ٹکڑے بھی وہیں دفن ہوئے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حاجیوں نے سلطان سے درخواست کی کہ ہمیں حج پر جاتے ہوئے دقت اور سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں، تو سلطان نے نہ صرف ان کے تمام خرچ کو دیا بلکہ ساتھ ایک دستہ بھی روانہ کیا جو ان کو حج کروا کر سکون سے واپس لے کر آیا۔ اس کی رحم دلی، اس کی نرمی، اس کی شفقت ضرب المثل تھی۔ ایک انتہائی علم دوست انسان، فردوسی اور بیرونی اسی کے دربار سے وابستہ تھے۔ لائبریریاں، مساجد، فوارے،
آرام گاہیں، ہسپتال، شفا خانے، پوری سلطنت میں اس نے ایک جال بچھا کے رکھ دیا، اور اس کی رحم دلی اور انصاف ہر انسان کی زبان پہ تھا۔ یہ مرد مجاہد، ایک شیر دلیر مسلمان حکمران، جس نے قرون اولیٰ کے مجاہدین کی یاد تازہ کر دی، تقریباً 32 سال حکومت کرنے کے بعد غزنی میں انتقال کرتا ہے، اور آج افغانستان کے صوبے غزنی میں اس کا مزار قائم ہے۔ محمد بن قاسم نے باب الاسلام کے ذریعے اسلام کو سندھ میں داخل کیا، مگر محمود غزنوی نے خیبر پاس کے راستے تلوار کی زور پر ہندوستان کے اندر اسلام کو اتنا اندر تک پہنچا دیا کہ اس کے بعد اسلام ہندوستان میں قائم رہنے کے لیے آیا تھا، اور آج تک الحمدللہ پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن سلطان محمود غزنوی کی جنگی حکمت عملی کو آج بھی ڈپلوائے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی ایک واحد حل ہے، کیونکہ جب تک پاکستان مزید سومنات کے مندر نہیں توڑے گا، اس وقت تک انڈیا پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرتا رہے گا۔ اللہ اس مجاہد پر برکتیں نازل فرمائے۔ عالم اسلام کے عظیم ترین شہسواروں اور غازیوں میں محمود غزنوی کا شمار۔